أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين يا صاحب الزمان أدركنا ولا تحلكنا بحق جدتك الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين خواران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ نوح کی آیت نمبر 14 تک پڑھا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے حضرت نوح اپنی قوم کی ہدایت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے، ایمان لے آؤ گے، تو تمہاری عمر بھی دراز ہوگی اور تمہاری روزی جو ہے وہ وسیع ہو جائے گی، یعنی تمہارے رزق میں کیا ہوگی؟ برکت۔ اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ اور پھر یہ حضرت نوح نے کہا کہ تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے تمہیں کس طرح سے خلق کیا؟ یعنی خلقت انسان کے جو ایک مرحلے ہوتے ہیں نا، کہ پہلے شکم میں آنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بننا، اور پھر تھوڑا سا اور بچے کی شکل میں آنا، اور پھر وہ پورا ایک پروسیس کے ساتھ دنیا میں پیدا ہونا، یہ پوری باتیں حضرت نوح اپنی قوم کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جو اس طرح سے تم پیدا ہوئے ہو، یہ تمہارے پیدا کرنے کا جو بھی مرحلہ تھا یہ سب اللہ کی جانب سے تھا، اور تمہارے خدا نے تمہیں اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اور جب یہ حضرت ابراہیم اللہ کی نشانی بتا رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، ایک آفاقی نشانی، ایک انفسی نشانی۔ آفاقی نشانی یعنی دنیا کے اندر جو اللہ کی کریشن ہے، یعنی دریا، پہاڑ، درخت، چاند، سورج، ستارے، یہ جو کچھ بھی خدا نے بنایا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو آفاقی نشانی کہتے ہیں۔ اور انفسی نشانی یعنی انسان کے خود کے اندر کی جو نشانیاں، میری آنکھیں، میری زبان، میرا دل، میرا جگر، یہ جو کچھ بھی خدا نے بنایا، یعنی انسان کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر جو خدا کی نشانی ہے اسے انفسی نشانی کہتے ہیں۔ حضرت نوح نے آیت نمبر 14 میں انفسی نشانی کا تذکرہ کیا کہ تم اپنے اندر دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے اندر کیا کیا اور کیسے کیسے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اب خداوند کریم کی آفاقی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور آیت نمبر 15 میں اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا کیف خلق اللہ سبع سماوات سباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے خلق کیا ہے؟ یعنی یا یہ جو کہہ رہا ہے نا اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، تو یہ 7 آسمان کو دیکھنے کا مرحلہ تو انسان نے بھی طے ہی نہیں کیا ہے نا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کا معنی ہوتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے 7 آسمان کو ایک کے اوپر ایک بنایا ہے۔ طباقہ کہتے ہیں طبق کو، فلور کو، کہ ایک فلور پہ ایک آسمان، دوسرے فلور پہ، یہ آسمان 7 آسمان کس طرح سے طباقہ یعنی فلور کے حساب سے بنائے گئے ہیں۔ اس میں سے بھی جو ہمیں اور آپ کو گیلیکسیز نظر آتی ہے، یعنی ستارے، سیارے، چاند، سورج، آسمان کے اندر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سب پہلے آسمان پر ہے۔ انسان ابھی پہلے آسمان کے اوپر جا ہی نہیں سکا ہے، وگرنہ انسان یہ جانتا کہ یہ ایک سورج جو چمک رہا ہے، یہ ایک سورج، نہ جانے اس طرح کے کتنے سورج ہیں جو چمک رہے ہیں، یہ جو ایک چاند نظر آتا ہے، نہ جانے ایسے کتنے چاند اللہ نے بنا رکھے ہیں۔ یہ انسان پہلے آسمان پر ابھی گیا ہے اور خدا کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اے کاش انسان اتنی ترقی کر پائے کہ وہ دوسرے آسمان پر بھی پہنچے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیسا کریٹر ہے نا۔ تو یہ اللہ اس میں بتا رہا ہے کہ پہلے آسمان پر ہی جو کچھ بھی میں نے خلق کیا اسے ہی تم سمجھ لو، تمہاری
اللہ کو ماننے کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اس کے بعد خدا آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ خوب، اور چاند کو آسمان کے درمیان روشنی کا باعث اور سورج کو چراغ فیروزہ قرار دیا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھو کیسے چاند کو روشنی دی اور ہم نے کیسے سورج کو سراج منیر کی طرح چمکایا ہے۔ خداوند کریم نے جو نظام شمسی یعنی جو شمس و قمر کے نظام بنائے ہیں وہ بہت ہی، گیلیکسی کے جو نظام بنائے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ وہ جو سائنس اور جغرافی پڑھنے والے وہ سب جانتے ہیں، سائنس کتنا کچھ بتا چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی سائنس یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ابھی سب کچھ نہیں پتا چلا ہے۔ اس میں سے ایک سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ سورج خود دن میں چمکتا ہے، اور چمکنے کے بعد جب وہ شام کو غروب ہو جاتا ہے مغرب کے وقت، تو غروب ہونے کے بعد وہ اپنا نور کسی اور کو دیتا ہے، یعنی وہ چاند کو اپنا نور دیتا ہے، اور پھر وہ چاند اللہ کی جو رضامندی یا یوں کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا والوں کو نور دیتا ہے۔ یعنی خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے ان لوگوں کو بنایا، ان چاند سورج کو دیکھ کر بھی تمہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی خالق ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور خدا نے تمہیں نباتات کی طرح زمین سے اگایا۔ یہ بہت ہی خوبصورت سی آیت ہے کہ اس میں خداوند کریم عجیب سی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے تمہیں نباتات کی طرح، پیڑ پودے کی طرح زمین سے کیا کیا؟ اگایا۔ انسان زمین سے اگایا، عجب نہیں لگتا، لیکن اس کی جب گہرائی اور اس کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں یہ کہا گیا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نباتات کی طرح زمین سے اگایا؟ اس لیے کہ انسان مٹی سے بنا ہے نا، پہلی وجہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ دوسری وجہ کہ جو انسان کی نشو و نما بھی ہو رہی ہے نا، جو انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، جسم کے اندر طاقت لے رہا ہے، توانائی پیدا کر رہا ہے، وہ سب کچھ کھانے پینے کی جو غذائیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے آتی ہے نا۔ یہ ساری چیزیں جو استعمال کی جا رہی ہیں زمین سے، یعنی انسان پیدا کیا گیا زمین سے، انسان کی نشو و نما ہوتی ہے زمینی چیزوں کو کھا کر، یعنی جو زمین دے رہی ہے اسے انسان کھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری سب سے اچھی چیز اللہ نے اس لیے کہا کہ ہم نے تمہیں نباتات کی طرح زمین سے اگایا، کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو جب ایک کسان کھیت میں کوئی بیج ڈالتا ہے اور اسے اگاتا ہے تو اگانے کے لیے وہ فقط کھیت میں بیج ڈال کر اس کھیت کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کھیت کی رکھوالی کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس میں پانی دیتا ہے، اس کی بار بار جا کر خبر لیتا ہے، یعنی کس طرح سے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے ایک کسان ایک بیج ڈال کر اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، بالکل تمہارا خدا ایسا ہی ہے کہ تمہاری بیج ڈالنے کے بعد اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ وہ پروردگار عالم اب تمہاری رکھوالی بھی کرتا ہے، تمہیں کھانا بھی دیتا ہے، تمہیں کھاد بھی دیتا ہے، تمہیں پانی بھی دیتا ہے، اور تمہیں بار بار آ کر چیک کرتا ہے کہ تم ہرے بھرے ہو یا نہیں ہو۔ یہ خدا اس میں بتانا چاہ رہا تھا۔ کتنی لطیف اور کتنی خوبصورت سی بات خداوند کریم نے اس میں بتائی جو حضرت نوح اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ آیت نمبر 18 ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی زمین کی طرف لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکال کر کھڑا کر دے گا۔ خدا کہہ رہا ہے اس میں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بتایا کہ اسی زمین سے تم پیدا کیے گئے ہو، اسی زمین سے تمہاری نشو و نما ہو رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اسی زمین کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اور وہ بھی کیا ہے؟ مٹی۔ اور پھر قیامت جب ہوگی تو اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ یعنی پورا ایک پروسیس جو انسان کے ساتھ ہونے والا ہے،
اور انسان بار بار اپنی نگاہ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں حضرت نوح اپنی قوم کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم آیت نمبر 19 میں کہتا ہے واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور خدا نے زمین کو تمہارے لیے بچھا ہوا فرش قرار دیا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین جو ہم نے خلق کی ہے، حضرت نوح اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ یہ زمین جو اللہ نے خلق کی ہے، یہ زمین ایک فرش کی طرح ہے۔ زمین کو فرش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اتنی سخت نہیں ہے کہ انسان اس پر سو نہ چل سکے، اور وہ اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ وہ انسان اس پر چل نہ سکے۔ یعنی زمین کو ایسے بنایا گیا ہے کہ انسان کو نہ اس پر سونے میں کوئی دقت ہو، نہ انسان کو اس پر چلنے میں کوئی دقت ہو، نہ انسان کو بیٹھنے میں دقت ہو۔ فرض کریں نا زمین اگر دلدل جیسی ہوتی ہے، ہم کیسے چلتے؟ ہم کیسے اپنی زندگی گزارتے؟ فرض کریں زمین ایک دم سخت ہوتی، پہاڑ کی طرح، انسان اس پر اپنی زندگی کو کیسے بسر کرتا؟ لیکن اللہ دیکھیں کتنی مہربانی کے ساتھ اس نے اتنی حسین چیز زمین ہمیں دی۔ یہ زمین نہ اتنی سخت ہے کہ نہ انسان اس پہ سو سکے، نہ اتنی نرم ہے کہ انسان کا پیر اندر چلا جائے۔ اسی لیے زمین کو فرش کہا گیا، یہ فرش ہے، اور اتنا آرام دہ فرش ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ اسی زمین پر لیٹ کر سو بھی جاتے ہیں، ہے نا؟ بعض اوقات انسان اسی زمین کا سہارا لے کر بیٹھتا بھی زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ زمین ہی ہے جس پر ہمارے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ کتنا آسان ہے زمین پر مکانات بنانا، کیونکہ اللہ نے زمین کو ایسا رکھا ہے۔ یہ زمین ہی ہے جو کبھی اپنے سینے پر پہاڑوں کو لے کے کھڑی ہوتی ہے، اور کبھی اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک بیج بھی ڈالو تو وہ اندر اپنے بیج کو سمو لیتی ہے، اور سمو کر اس کو ایک درخت بنا دیتی ہے۔ یہ زمین کے اندر پروردگار عالم نے یہ باقاعدہ طور پر وہ رکھا ہے، یہ خصوصیت رکھی ہے۔ ایک بات یاد آتی ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا نا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور حضرت آدم سے کہا کہ آپ مجھ سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ آپ زمین سے بنائے گئے، آپ مٹی سے بنائے گئے۔ تو آگ کو اس نے بہتر سمجھا تھا، جبکہ آگ بہتر کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ آگ کسی بھی صورت مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی اناج دیتی ہے، اور آگ اسی اناج کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے نا؟ مٹی انسان کے لیے راحت بنتی ہے، اور آگ انسان کے لیے تکلیف بنتی ہے، یعنی جلاتی ہے، راکھ کر دیتی، بدن پر آ جائے۔ مٹی زمین پر لگا دی جائے تو انسان کبھی جلے گا نہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، مگر آگ اگر انسان کے جسم پہ لگے تو انسان کو تکلیف ہوگی۔ تو شیطان کا یہ کہنا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں بہت سارے پوائنٹس میں آتے ہیں تو مٹی کو ہی آگ سے بہتر آپ پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے زمین کا تذکرہ کرنے کے بعد پہاڑوں میں جو درے بنائے گئے، جو راستے بنائے گئے، اور زمین میں کس طرح سے راستے، اور اب تو آسمانی راستے بھی بنا دیے گئے، اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے آیت نمبر 20 میں لِتَسْلُكُم مِّنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے وسیع راستوں اور دروں سے گزرو اور جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ یہاں تو صرف فقط زمین کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے زمین کو دیکھو کیسے بنایا ہے۔ زمین ایسے بنائی گئی ہے کہ تم اس پہ چل بھی سکتے ہو، تم اس پر راستے بھی بنا سکتے ہو، جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے دروں میں بھی تم گزر سکتے ہو، یعنی وہ جو ٹنل وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ پہاڑوں کے اندر بنائے جاتے ہیں نا، کہ ہم نے اس طرح سے تمہارے لیے سارے سامان کو مہیا کیا ہے، تم اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہو اس زمین کے ذریعے سے۔ اس زمین میں زندگی جینے کے لیے تمہارے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج تم اسی خدا کا انکار کر رہے ہو۔ یعنی یہ ساری چیزیں حضرت نوح اپنی قوم کو سمجھا رہے
رہے تھے تاکہ یہ قوم کیا کرے، ایمان لے آئے، توحید کا اقرار کرے اور تقوی اختیار کرے۔ مگر یہ قوم جو ہٹ دھرم ہو، وہ قوم جو متکبر ہو، وہ قوم جو خود ہی ایمان نہ لانا چاہے، جو خود ہی تبدیل نہ ہونا چاہے، جو خود ہی اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، اس میں اللہ کیا کرے، یا حضرت نوح کیا کرے، ہے نا۔ اس لیے جب حضرت نوح نے دیکھا کہ میں ساری کوششیں کر چکا، اور 1-2 سال نہیں، 950 سال میں ساری محنتیں کر چکا، میں ساری دلیلیں دے چکا، میں سب کچھ ان کو بتا چکا، اور کسی صورت یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر خداوند کریم کی بارگاہ میں اب حضرت نوح نے مناجات کی ہے۔ اب جو آگے کی آیات ہیں وہ حضرت نوح کی مناجات ہیں۔ مناجات بھی سمجھ لیں یا آپ ایک طرح کی بد دعا بھی سمجھ لیں، کہ اپنی قوم کے لیے پھر انہوں نے بد دعا کی ہے اور دعا مانگی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ 80 لوگ جو حضرت نوح کے ساتھ آ گئے تھے ان کے لیے دعا کی ہے، اور جنہوں نے حضرت نوح کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ یعنی تنگ آ کر ہر نبی نے کہیں نہ کہیں سے اپنی قوم کے لیے خدا سے پناہ بھی مانگی اپنی قوم سے، اور بد دعا بھی کی ہے، یا اس کو ایک طرح سے مناجات نبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت نوح کی مناجات ان آیات کو کہا جاتا ہے۔ مثال سب سے پہلی آیت ہم جب دیکھیں گے، آیت نمبر 21، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ اپنی قوم سے مایوس ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح نے ان کی ہدایت سے مایوس ہونے کے بعد عرض کیا، پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا ان میں سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ یعنی حضرت نوح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میری قوم ہے، اس قوم میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے وہی بادشاہ بنا ہوا ہے، اور وہی اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر اور رئیس اور دنیا والوں کا خدا سمجھتا ہے، اور یہ اپنے مال اور اپنی اولاد کے ذریعے سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر اپنے مال کی وجہ سے بہت غرور ہے، اپنے اولاد کی زیادتی کی وجہ سے، یا اگر اولاد ترقی کر لے تو انسان کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے، ایک کبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ مٹ جانے والا ہے، یہ مال ختم ہو جانے والا ہے، یہ اولاد بھی ہمارے لیے کب باعث فخر اور باعث غرور بنے گی، جب وہ ہماری آخرت کو سنوارے۔ یہ دنیا کو سنوارنے والی اولاد، یا کیوں کہا گیا فتنہ، اولاد کو اور بیوی کو فتنہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اولاد اور بیوی خاص طور سے کبھی کبھی جو ہے نا مرد کو نیکی کے راہ سے ہٹاتی ہے، اور اولاد کی وجہ سے انسان بعض اوقات گناہ کرتا ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے نا جو وہ مانگتا ہے، جو وہ کہتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے والدین اکثر جو ہے وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد پریشان ہے تو وہ حرام مال سے بھی پرہیز نہیں کرتے، اسی لیے اولاد کو فتنہ کہا گیا۔ یہ آزمائش ہے۔ اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ بیوی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش، فتنہ یعنی فساد نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے پروردگار عالم، میں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی مال کی زیادتی کی وجہ سے، اپنی اولاد کی زیادتی کی وجہ سے، کیونکہ وہ زیادہ ہے، تو یہ اب جو ہے وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، اور ان کا مال بھی ان کو نقصان پہنچائے گا، ان کی اولاد بھی ان کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دے گی۔ اس کے باوجود یہ صرف اپنے مال کے پیچھے اور اپنی اولاد کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کسی کی اولاد
ایسی ہے نا کہ جس کے باپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے بے تحاشا، تو وہ اولاد کو کبھی بھی غلط راستے سے نہیں روکتا، بلکہ اس کی برائیوں پہ اپنے پیسے کی وجہ سے پردہ ڈالتے ہوئے پھر اس اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کرنا ہے تم کرو، ہم تمہیں صحیح کر لیں گے۔ یعنی یہ لوگ کیا ہوتا ہے پھر وہ پیسے اور اولاد کی وجہ سے صرف یہ گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اولاد کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہی اللہ جو ہے حضرت نوح جو ہے اللہ سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار عالم یہ لوگ اب لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 22 وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان گمراہ رہبروں نے ایک عظیم مکر کیا۔ یعنی حضرت نوح یہ بتا رہے ہیں کہ اے خداوند کریم، یہ ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں اور اپنی گمراہی میں انہوں نے ایک مکر کہتے ہیں منصوبوں کو، پلاننگ کو، مکاری کو، انہوں نے مکاری کی۔ اور ان کی مکاری کیسی ہے؟ ان کی مکاری ایسی ہے کہ حضرت نوح سے پہلے جو ہے نا، حضرت نوح جو نبی ہیں، ان کے پہلے کسی طرح کا کوئی بت وغیرہ نہیں تھا۔ بت پرستی حضرت نوح کے دور سے شروع ہوئی ہے۔ تو حضرت نوح کے دور میں یہ جو لوگ تھے، انہوں نے ہی بتوں کو بنایا ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کے بعد ان کے دلوں میں یہ پیدا کیا کہ نہیں، بت کو بنانا چاہیے، اور بت بنا کر پھر انہوں نے کیا کیا، اسی کی پرستش کی۔ اچھا، یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی حضرت نوح کے دور میں؟ اس میں بھی یہ کہا گیا، روایات میں آیا ہے کہ حضرت نوح کے دور میں اور اس سے پہلے کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے افراد تھے جو بہت نیک تھے، بہت ہی صالح تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ جو وہ لوگ اچھے لوگ تھے انہی کا مجسمہ بناؤ اور ان کا احترام کرو، ایز اے یادگار نا ان کو رکھو۔ لوگوں نے ان کا مجسمہ بنایا جو اچھے لوگ تھے، اور ان کو یادگار کے طور پر اس کو رکھا۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ پھر وہی مجسمہ جو انہوں نے یادگار کے لیے بنایا تھا، اس کی وہ لوگ پوجا کرنے لگے، اس کی وہ لوگ عبادت کرنے لگے، جہاں سے بت پرستی وجود میں آ گئی حضرت نوح کے دور میں۔ اور پھر حضرت نوح نے آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ حضرت نوح جو ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ اپنے خدا اور بتوں سے دستبردار نہیں ہونا، خصوصاً یہ اب نام بتایا جا رہا ہے، وَدّا، سُعَاء، وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ان لوگوں کو تم نہیں چھوڑنا۔ یعنی حضرت نوح کی جو قوم تھی، ان کو بلانے کے باوجود بھی، اللہ کی نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی، انہوں نے اپنی اولاد اور اپنی قوم سے کیا کہا کہ ہم اگر چلے بھی جائیں یہاں سے تو ہم وصیت کرتے ہیں کہ تم کبھی بھی اپنے مقصد سے اور اپنی بت پرستی سے، اپنی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اسپیشلی یہ جو نام بتائے گئے ہیں، ودا، سعا، یغوسا و یعوق، آئی ریکویسٹ کہ آپ لوگ ہے نا اس آیت کو سننے کے لیے اس آیت کو سامنے رکھیں، تو آپ کو وہ نام جو نظر آئیں گے وہ شاید زیادہ سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ ایسے ویڈیو میں سننے میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ سمجھیں۔ تو آپ آیت سامنے رکھیے گا تو شاید آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی بات۔ آیت نمبر 23 ہے سورہ نوح کی، جس میں یہ سارے نام بتائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو سارے نام ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسپیشلی جو ہے ان لوگوں کو تم اپنے ساتھ رکھنا، ان لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑنا اور ان کی عبادت کرتے رہنا، یہ کون تھے؟
یہ نام کہاں سے آئے اور یہ کس کے نام تھے، یہ اس میں نا تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، الگ الگ روایت ہے، الگ الگ لوگ اپنے اپنے نظریے کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے 5 نام انہی نیک افراد کے تھے جن کے مجسمے حضرت نوح کی قوم نے بنائے اور بنانے کے بعد ان کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، جہاں سے بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ بعض نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ 5 نام جو ہیں وہ حضرت آدم کے بیٹوں کے ہیں، حضرت آدم کے بیٹے جو تھے 5 بعد میں حابیل اور قابیل کے بعد یہ 5 بیٹے حضرت آدم کے تھے جو بہت اچھے تھے، اور جب دنیا سے وہ گئے تو ان کے نام کا مجسمہ بنایا گیا اور پھر انہی کی عبادت کی جانے لگی، اور پھر لوگوں نے سمجھا کہ نہیں اب یہی خدا ہیں اور انہی کی پرستش کرنی چاہیے۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ بت بنائے، اپنی مرضی سے بنائے، اور بنانے کے بعد انہوں نے نام رکھے اور نام رکھ کے پھر ان کی عبادت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 طرح کی روایت اس میں ہے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ خود سے کیوں بنائے تھے بت، اس کی بھی وجہ بتائی گئی، کیونکہ حضرت نوح کی جو قوم تھی وہ حضرت آدم کی قبر کا طواف کیا کرتی تھی اور انہی کو جو ہے وہ خدا مانتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ یہی خدا ہے اور انہی کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت نوح نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا طواف نہیں کرنا چاہیے، یا ان کی عبادت، ان کو خدا نہ سمجھو، ان کی عبادت نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے اپنا پرسنل خدا بنایا اور 5 خدا بنا کر انہوں نے پھر اس کی پرستش کرنا شروع کی۔ یعنی 3 روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ وہ 5 افراد جو حضرت نوح کی قوم کے تھے، جو نیک تھے، ان کے مجسمے اور ان کے نام ہیں یہ، اور ایک یہ کہ حضرت آدم کے 5 بیٹے، ان کے نام ہیں اور ان کے مجسمے بنائے تھے، اور ایک یہ کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے بنا کر نام رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب مکے کی سرزمین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا وقت تھا، اس ٹائم پر بھی لوگ یہ سارے کے سارے بتوں کو مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، یعنی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک نبی سے دوسرے نبی، دوسرے نبی سے تیسرے نبی کی قوم میں یہ آتا گیا اور وہ اس کی عبادت کرتے رہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت نوح کے دور میں طوفان آیا تھا تو طوفان کے ٹائم پر یہ سارے بت جو ہیں وہ اندر ڈوب گئے تھے، یہ بت بھی ڈوب گئے تھے اور سارے لوگ بھی ڈوب گئے تھے، لیکن اس کے بعد شیطان نے انہیں باہر نکالا۔ زمانہ جاہلیت میں شیطان نے ان کو باہر نکالا اور باہر نکال کر ان لوگوں کو دے دیا مکے والوں کو، اور مکے والوں نے اس کی پوجا شروع کی، اور پھر یہ 5 جو ہے ایسے ہوئے کہ ایک ایک قبیلے نے 5 کو اپنا اپنا خدا بنا لیا۔ جیسے ود جو تھا اس کو بنی کلب نے اپنایا، اور دوسرے طرح کے جو سوا تھا اس کو قبیلہ حزیل نے اپنا جو ہے وہ خدا مان لیا، اور اس کے بعد جو یغوث تھا اس کو قبیلہ قطیف نے اپنا خدا مانا، اور اس کے بعد یہ یعوق جو تھا اس کو حمدان والوں نے، قبیلہ حمدان والوں نے اپنا خدا بنایا، اور جو نصر تھا اس کو ذی الکلاہ کے قبیلوں والوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ یعنی وہ ایک ایک اپنا خدا بناتے چلے گئے۔ عجیب عجیب و غریب لوگ اس طرح سے باقاعدہ طور پر اچھا الگ الگ یہ جو جتنے بھی 5 بت ہیں نا، ان کے الگ الگ شکل بنائی گئی تھی، ان کو الگ الگ ایک مجسمہ دیا گیا تھا۔ ان کی شکل کیسی تھی؟ جو ود تھا، ود کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک مرد کی شکل دی گئی تھی، اور جو سوا تھا، سوا جو بت تھا اس کو ایک عورت کی شکل دی گئی تھی۔ یغوث جو ایک بت تھا اس کو شیر کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور یعوق کو گھوڑے کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے جو نصر تھا اس کو باز کی شکل میں، یعنی جو ایگل ہوتا ہے اس کی شکل دی گئی تھی۔ یعنی الگ الگ ٹائپ کے بت بنائے گئے حضرت نوح کے دور میں، اور یہی حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے تھے میری قوم والے، اے میرے پروردگار عالم، کہ جو جاتے جاتے بھی اپنی نسلوں سے یہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن تم ان 5 بتوں کی کبھی بھی پوجا
کرنا بند نہیں کرنا، یعنی ان کی تم عبادت کرتے رہنا۔ اور اس طرح سے یہ کہا گیا کہ یہ زمانہ جاہلیت تک عربوں کے درمیان یہ بت پرستی چلتی رہی، اور پھر عرب والوں نے ان پانچوں کے علاوہ بھی اور بت بنائے، اور جن میں سے ایک بت حبل نام کا بنایا گیا تھا جو سب سے بڑا تھا، اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک بت جو تھا ان کا لات جس کا نام تھا، ایک بت ان کا عزا نام تھا، ایک بت کا نام منات تھا۔ یعنی انہوں نے بھی پھر ان 5 بتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اور زیادہ وہ بت بناتے چلے گئے۔ عجیب و غریب لوگ تھے کہ حضرت نوح کے دور سے لے کر زمانہ جاہلیت تک یہ بت پرستی چلتی رہی، اور وہ لوگ بت پرست رہے۔ حضرت نوح نے اسی لیے نوحہ کرتے ہوئے روتے ہوئے پروردگار عالم سے مناجات کی کہ اے میرے خداوند کریم، اب میں اپنی قوم سے مایوس ہو گیا ہوں، اور یہ کسی طرح سے بھی اب میری جانب پلٹ کرانے والے نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند کریم تو نے توحید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے۔ اے معبود، تیرا احسان ہے کہ تو ہمیں عبادت کرنے کی اجازت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے۔ خدایا تیرا بہت شکر بجا لاتے ہیں، اور اے میرے پروردگار دعا یہ کرتے ہیں کہ تو اسی طرح ہماری زندگی کو ایمان پر باقی رکھنا، اور قبر کی منزل تک اپنے ایمان کو ساتھ لے جانے کی توفیق عطا کرنا۔ پروردگار عالم، آج کائنات میں توحید کا انکار کرنے والے، یعنی تیرا انکار کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو مسلمانوں پر خصوصاً سرزمین فلسطین پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ خداوند کریم ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ اول و آخر بس ایک دعا یہی ہے کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 4 معصومین بار امام بدن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصاً جو لوگ سنتے ہیں ہمیں پروردگار عالم ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں، اور خصوصاً جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی جاتی ہے ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ معبود حقیقی، واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔